پچھلے 20 سالوں کی طرح وہ آج بھی اینا کے سالگرہ والے دن کو تنہائی کی نظر کر چکی تھی۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ یہ سب کر کے اسے خوشی نہیں بلکہ دکھ ہو رہا تھا۔ وجہ شاید پچھلے چند دنوں میں اینا اور اس کے درمیان اچھے تعلقات تھے۔ آدھا دن وہ جان بوجھ کر خود کو مصروف رکھ کے گزار چکی تھی اور اب پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ آج اسے ایک وجود کی شدت سے یاد آئی تھی جس کے بارے میں وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ وجود زندہ ہے یا مردہ۔ آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ نیچے شور محسوس کر کے وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اینا غلام دین کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نظر آئی۔ اس سے پہلے وہ واپس مڑتی اس کے ہاتھ میں پکڑے گفٹ بیگز اور بکے دیکھ کر ٹھٹکی جو وہ ملازم سے کہہ کر اندر بھجوا رہی تھی۔ بالوں میں اٹکے پارٹی پوپرز اور پھولوں کی پتیاں، منہ پر کیک کے مٹھے مٹھے نشان۔ یہ پہلی برتھ ڈے تھی جو اس نے سیلیبریٹ کی تھی۔ تو کیا وہ باغی ہو رہی تھی یا وہ واقعی بڑی ہو چکی تھی جو ماں کے فیصلوں کی مخالفت کرنے لگی تھی؟ اگلے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ صاف کرتی تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے گئی۔ راستے میں ملازمہ کے ہاتھ سے گفٹس پکڑے اینا جو فون میں گم اندر کی طرف آ رہی تھی دھڑام کی آواز پر اچھل کر پیچھے ہوئی۔ گفٹس اور پھولوں کو نیچے گرا دیکھ کر وہ بے یقینی سے سامنے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کیا آپ نے ماما؟ بے یقینی سے بولی۔ کس کی اجازت سے تم نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ اینا اس کی دھاڑ سے اچھل کر پیچھے ہوئی۔ وہ بے شک اس سے لا تعلقی برتتی تھی، اس سے محبت نہیں جتاتی تھی، لیکن کبھی یہ رویہ بھی نہیں رکھا تھا، اور پچھلے کچھ عرصے سے تو اسے لگنے لگا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آج نور کا رویہ دیکھ کر وہ شدت سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کیا واقعی وہ ایک انچاہی اولاد تھی جس نے اپنے باپ کو دیکھا تک نہیں تھا اور ماں پاس ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھی، بہت دور۔ آنسو تواتر سے بہتے اس کے گال بھگونے لگے۔ تم سب کے سامنے کیا ثابت کرتی ہو؟ یہی کہ تم بہت مظلوم ہو، تمہاری ماں تم پر بہت ظلم کرتی ہے، تمہیں بہت شوق ہے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کا، سب کو یہ دکھاتی پھر رہی ہو کہ تمہاری ماں تمہاری خواہشیں پوری نہیں کرتی، تم سے نفرت کرتی ہے۔ تو سن لو عنایا خان، شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہارے وجود سے بھی نفرت ہے مجھے۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو عنایا خان۔ نور تلہی سے کہتی پھولوں کو پیروں تلے روندتی تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی طرف بھاگی۔ اینا کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ لڑکھڑاتے قدموں اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ من من کے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اندر جا کر ضبط ٹوٹ گیا۔ مزید خود پر قابو نہ پاتی وہ پورے کمرے کا نقشہ بدل چکی تھی۔ کانچ کے کئی ٹکڑے جسم میں پیوست ہو گئے، لیکن وہ چیختی چلاتی چیزیں پٹک رہی تھی۔ زاروں قطار روتی وہ جسم میں اٹھنے والے درد کو بری طرح اگنور کر رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو عنایا خان۔ نور کے الفاظ کانوں میں گونجے تو وہ کانوں پر سختی سے ہاتھ جمائے سسکیوں سے رونے لگی۔ تھک ہار کر بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ایک حسین شام کا اختتام اتنا بے ناک اور اذیت ناک ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فون کی آواز پر وہ ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ دروازے کے پاس پڑا دیکھ کر وہ بمشکل لرزتی ٹانگوں کے ساتھ اس تک پہنچی۔ سکرین بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ جھلملاتی آنکھوں سے سسکیاں روک کر بمشکل نام پڑھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فون یس کر گئی۔ کیسا لگا گفٹ؟ اس کی چہکتی آواز پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہی تو تھا اس سب کا قصوروار، وہی تو تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے جتایا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے، وہی تو تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اس سے اظہار نفرت کیا تھا۔ آنسوؤں کا رکا ہوا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ اینا، کچھ عجیب سا محسوس کرتا وہ گمبھیر لہجے میں اسے پکار گیا۔ مت لو اپنی گندی زبان سے میرا نام، نفرت محسوس ہو رہی ہے تم سے، جانتے ہو تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میری ماما۔ وہ سسک پڑی۔ اینا تم رو رہی ہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اینا تم مجھے سن رہی ہو؟ جواب دو اینا۔ اس کی پریشان آواز سپیکر سے گونجی۔ اینا لگاتار آنسو بہاتی نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی جب کانچ کے کئی ٹکڑے پیروں میں پیوست ہوئے۔ لڑکھڑاتی ہوئی وہ پیچھے گری جب بدقسمتی سے ٹوٹے ہوئے گلدان پر سر جا لگا۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ فون جو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا گرنے پر بند ہو گیا۔ دوسری طرف سالار اس کے رونے اور چیخنے پر سکتے میں آ گیا۔ اس کی دل ہراش چیخ اور سسکیاں کانوں میں گونجنے لگیں۔ غائب دماغی سے گاڑی کی چابیاں، والیٹ اور فون اٹھا کر نیچے بھاگا۔ قدم خود بخود اس کے گھر کی جانب بڑھے تھے۔ راستے میں مختلف وہموں نے گھیرے رکھا۔ اس کی سسکیوں کی وجہ سے کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اسے صدیوں پر محیط لگا۔ فضا، میں 1 ماہ کے لیے سنگاپور جا رہی ہوں، تم میرے گھر رک جانا، وجہ بعد میں بتاؤں گی، خدا حافظ۔ مختصر سا میسج ٹائپ کر کے وہ فون پاور آف کر گئی۔ رو رو کر سر پھٹا جا رہا تھا۔ آنسوؤں کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ اپنا مختصر سا ہینڈ کیری اٹھا کر وہ ایک آسودہ نگاہ کمرے پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ زندگی نے اسے کس موڑ پر لا کر کھڑا کیا تھا؟ مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ خوشیاں تو جیسے روٹھ ہی گئی تھی۔
کیسی ماں تھی جو اپنی بیٹی کی پرشکوہ نگاہوں سے بچنے کے لیے دیار غیر میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ نور جا چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ اسی چھت کے نیچے اس کی اکلوتی بیٹی خون میں لت پت ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی ہے۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ پیچھے موجود وجود کو اس کی ضرورت ہے، شدید ضرورت۔ ایک طرف ایک ماں تھی، زمانے بھر کی ٹھوکریں کھا کھا کر پتھر بنی ہوئی، جو بیٹی سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی اس سے اظہار نفرت کر چکی تھی اور اب دور جا رہی تھی، بہت دور۔ اس سے بچنے کے لیے، اپنے ان تل الفاظ سے پیچھا چھڑانے کے لیے، شاید نہیں جانتی تھی کہ تلوار کا گھاؤ تو بڑھ جاتا ہے، الفاظ کا نہیں بھرتا۔ دوسری طرف قسمت سے ہاری ایک تھکی ٹوٹی بیٹی تھی، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت سے بالکل ناآشنا، خود پر مصنوعی خوشی کا خول چڑھائے، بکھری حالت میں ناڈھال سی فرش پر ہوش و ہوش سے بیگانہ پڑی تھی۔ خون سر سے نکلتا منہ کو رنگین کر رہا تھا، پاؤں سے نکلتا خون کارپٹ میں جذب ہوتا جا رہا تھا، چہرے پر دکھوں کی ایک طویل داستان رقم تھی۔ ریان کا چہرہ اس وقت ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو دردناک موت دے دے۔ اس شخص کو اتنا مار کر بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ حیا کو وہ گھر ڈراپ کر آیا تھا، کافی مشکلوں سے اس کو ہوش آیا، لیکن پھر بھی اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ کئی لمحے وہ اس کے سینے سے لگی اپنا غم کم کرتی رہی، اور ریان کو اس لمحے اپنے اندر اٹھتے وبال پر قابو پانا ناممکن کام لگا۔ اب بھی بے وجہ سڑکیں ناپ رہا تھا، سینے میں درد بڑھتا جا رہا تھا، دماغ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ دل اور دماغ الگ الگ راگ الاپ رہے تھے۔ پاگل ہو جاؤں گا میں۔ گاڑی کے بونٹ پر زوردار ضرب لگاتا وہ اپنے اندر کی کشمکش اور توڑ پھوڑ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کوئی حتمی فیصلہ نہ کر پایا تو تنے اعصاب کے ساتھ ایک زوردار ٹھوکر گاڑی کو مارتا وہاں سے گاڑی بھگا گیا۔ صاحب جی، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتا میں؟ بتاؤ، کب سے بکواس کر رہا ہوں کہ اینا کو کچھ ہوا ہے، اسے میری ضرورت ہے، اور تم یہاں میرے ساتھ بحث میں لگے ہو۔ یہ وہ سالار تو نہیں تھا، خاموش، سلیقہ مند، منظم اور پولائٹ۔ یہ تو اس کا الگ ہی روپ تھا۔ چہرہ خون جھلکا رہا تھا، غصے کی شدت سے دماغ کی نسیں ابھر رہی تھیں، ضبط کے مارے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ نور بی بی کا حکم ہے، ہم نہیں ٹال سکتے۔ بھاڑ میں گیا سب۔ اگر تم نے مجھے اندر نہ جانے دیا، خدا کی قسم میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اور تمام لحاظ اور تمیز بلائے طاق رکھتا بولا، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے لمحے وہ اس پر مکوں کی برسات کرتا اندر داخل ہوا۔ ملازمہ سے اس کے کمرے کا پتہ پوچھ کر وہ اوپر کی طرف بھاگا۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلتے ہی اس کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ اسے لگا کہ گھر کی چھت اس پر آ گری ہے۔ فرش پر جا بجا خون کے نشانات، بکھرے کانچ، بکھرا کمرہ، اور اس کو خون میں لت پت ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کو دیکھنے کی۔ سارے حواس سلب ہوتے محسوس ہوئے۔ گارڈز اور ملازم جو اس کے پیچھے بھاگے تھے، سامنے کا منظر دیکھ کر اسان ہتا ہوئے۔ گاڑی نکالو۔ وہ بولا نہیں، دہاڑا تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ملازم اس کے حکم کی تکمیل کرتے نیچے بھاگے تھے۔ نور کو کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ فون 3-4 دن تک بند رہے گا، اس لیے ملازمہ جلدی جلدی سے فضا کو کال ملانے لگی۔ مرے قدموں کے ساتھ سالار اس تک گیا جو بکھرے حلیے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ اور خون آلود چہرہ دیکھ کر بے ساختہ نظریں چرا گیا۔ جھجکتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے نازک وجود کو اٹھایا اور نیچے آیا۔ اس کا چہرہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر رقم اذیت، دکھ، تکلیف اور بے بسی دیکھ کر اسے لگا وہ بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ کسی بھی قسم کی بدنامی سے بچنے کے لیے سیدھا اپنے ہاسپٹل لے کر گیا۔ وہ خود اس کا علاج نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے زخم اسے تکلیف دے رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے زخموں کا علاج کرتا۔ نو میل ڈاکٹر، جسٹ فیمیل ڈاکٹرز۔ ڈاکٹر کو اندر جاتا دیکھ کر وہ فوراً دہاڑا۔ ڈاکٹر شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو، لیکن اس سے بحث کرنا ایک انتہائی فضول کام تھا۔ ساتھ ساتھ اچھی خاصی نوکری ہاتھ سے جانے کا بھی قوی امکان تھا، اس لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ آئی سی یو کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ خود پر ضبط نہ رکھ پایا اور واش روم میں خود کو بند کرتا ضبط کھو بیٹھا۔ گھٹن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے بولنے پر اسے الجھن ہوتی تھی اور اب وہ چپ تھی تو سالار کو لگا کہ ساری دنیا تھم سی گئی ہے۔ منہ پر لگاتار پانی کے چھینٹے مارتا وہ شیشے میں اپنے عکس سے نظریں چرانے لگا۔ سرخ آنکھیں، مرجھایا چہرہ، یہ وہ سالار شاہ تو نہیں تھا جس پر دنیا مرتی تھی۔ اچھی طرح منہ صاف کرتا باہر نکلا جب کسی عورت کو دروازے کے پاس روتا دیکھ کر ٹھٹکا۔ یہ اس کی ماں نہیں تھی، کیونکہ نور کی تصویر وہ دیکھ چکا تھا۔ آپ کون ہیں؟ اپنے پاس بھاری آواز پر فضا نے چونک کر دیکھا۔ وہ خوبرو شخص نہ ڈھال سا لگ رہا تھا، سرخ آنکھیں رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ اگر ڈرائیور کے مطابق یہ وہ شخص تھا جو اینا کو لے کر آیا تھا تو یہ اس قدر دکھی کیوں تھا؟
وہ کیوں اس کے لیے اتنا پریشان تھا؟ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ وہ کوئی امیر زادہ ہے، لیکن اس کا بکھرا وجود دیکھ کر کئی سوال تھے جو ذہن میں امڑ رہے تھے۔ اسے خود کو گھورتا پا کر سالار عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم فضا، ایناز آنٹ۔ اپنے ساتھ والی کرسی سے اپنا بیگ ہٹاتے ہوئے بولی، گویا اسے بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ سالار بھی اس کا اشارہ سمجھتا بیٹھ گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ بھاری دل سے پوچھا گیا۔ آواز میں گھلی نمی محسوس کر کے فضا کا شک یقین میں بدل گیا۔ ڈو یو لو ہر؟ اتنا غیر متوقع سوال سالار کو سامنے بیٹھی عورت اب نارمل لگی۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا اور وہ جواباً اس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ سوال چنا، جواب گندم سے بھی بدتر صورتحال تھی۔ واٹ؟ آئی ہیو جسٹ آسکڈ ڈو یو لو ہر اور ناٹ، سمپل۔ اس کے چہرے کے ناقابل فہم تاثرات دیکھتی وہ دوبارہ اپنا سوال دہرا گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ نظریں چراتا فضا کو بہت معصوم لگا۔ اسے اس کا جواب مل چکا تھا۔ یو آر لکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولی۔ سالار اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتا سمجھ گیا کہ سامنے والی عورت اس کے دل کا حال جان چکی ہے۔ اتنی پریشانی میں بھی ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یس آئی ایم۔ کھوئے ہوئے لہجے میں اس کی بات کی تائید کی تھی۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر کبھی صحیح، لمبی کہانی ہے، میں بلز وغیرہ دیکھ کر آتی ہوں۔ گویا بات بدلی تھی۔ سالار سمجھ گیا کہ وہ نہیں بتائیں گی، لہٰذا مزید کھریدنا نامناسب سمجھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس، یہ میرا ہاسپٹل ہے۔ فضا کا بیگ میں جاتا ہاتھ رکا۔ واقعی؟ وہ محض اسبات میں سر ہلا گیا۔ وہ مطمئن سی کرسی سے ٹیک لگا گئی، جانتی تھی کہ یہ شخص اندر لیٹے وجود کو بچا لے گا۔ علاج کے حوالے سے جو تھوڑے بہت خدشات تھے وہ بھی دم توڑ گئے۔ اس مشکل حالات میں یہ شخص فرشتہ لگا۔ اس کی تھکی ٹوٹی حالت، سرخ آنکھیں، جھکے کندھے اس کی بے لوث محبت کے گواہ تھے۔ دل میں مبہم سی امید جاگی کہ شاید اندر موجود بدقسمت لڑکی کی زندگی میں روشنی آنے والی ہے۔ اسے خون کی ضرورت تھی۔ قسمت کی مہربانی تھی کہ سالار کا بلڈ گروپ بھی سیم تھا۔ بلا تعمل وہ 2 بوتلیں خون کی دے کر دوبارہ وہاں آ کر کھڑا ہوا۔ فضا نے کئی بار اسے آرام کرنے کا کہا، لیکن وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس نے مزید کہنا مناسب نہ سمجھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ خدا سے شدت سے اس شخص کو اینا کے لیے مانگا۔ 2 گھنٹوں کے بعد اس کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر وہ فوراً پریئر روم کی طرف بھاگی تھی۔ سالار کی بھی اٹکی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ فضا کو جاتا دیکھ کر سالار کے قدم خود بخود اندر کی طرف بڑھے تھے۔ اس کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر دل میں درد کی لہر اٹھی۔ پاؤں، سر اور بازو پٹیوں میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ اس کی تکلیف کا اندازہ لگاتے وہ لب بھینچ گیا۔ اس کے پاس جا کر بغور اس کے چہرے کو دیکھا جہاں تکلیف کے آثار تھے۔ خون صاف کرنے کے باوجود بھی چہرے پر نشانات موجود تھے۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتا وہ ایک دفعہ پھر اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ کئی آنسو اس کے چہرے پر گرے، لیکن وہ باہر کے طوفان سے نہ آشنا، بے ہوش پڑی تھی۔ کون کہتا ہے کہ مرد نہیں روتا؟ جھوٹ کہتے ہیں سب۔ مرد جب روتا ہے تو قرب کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ایسے دکھ پر روتا ہے جو روح کو کرچی کرچی کر کے دل کو لہولہان کرتا ہے۔ مرد بھی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں۔ ہاں، وہ بھی رو رہا تھا۔ سالار شاہ دکھ اور اذیت کی انتہا پر پہنچتا رو رہا تھا۔ اسے کھو دینے کا ڈر سالار شاہ کو خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر اسے اپنی دنیا اندھیری ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ سب کچھ کھو دے گا۔ انتظار کے لمحات کتنے کٹھن ہوتے ہیں، اس نے آج جان لیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کا دل تھم سا گیا تھا جب اس کے خون آلود چہرے پر دکھوں کی داستان دیکھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے خاموش دیکھ کر اسے پوری دنیا ساکت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے اس کی خاموشی سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ سالار شاہ کو اپنی محبت میں پور پور ڈبو کر بے بس کر چکی ہے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکنوں نے اس کے نام کا راگ الاپنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن نہیں، یہ سب وہ اسے ابھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ضروری تو نہیں نا کہ ہماری ہر چاہت پوری ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اپنا اعتماد کھو بیٹھے۔ اسے اگر پتہ چلتا کہ وہ اسے بکھرتا ہوا دیکھ چکا ہے، اس کے بکھرے وجود کو اس نے سہارا دیا تھا، تو شاید وہ کبھی اس کے ساتھ پہلے والی شوخ اور چنچل سی اینا نہ رہتی۔ وہ اس سے جھجکتی، وہ خود اذیتی کا شکار ہو جاتی، اسے اپنا وجود کمتر لگنے لگتا، اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی۔ ایسا تو سالار شاہ مر کر بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر گرے اپنے آنسو صاف کر کے دوبارہ اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے، گویا اسے محسوس کر رہا تھا۔ I always want to see you strong, Anna. I don't want to see your eyes down. It is not possible for me to see you surrounded by self-torture. Can't hurt your self-esteem, never. Salar Shah cannot do that.
सलारशा कैन ओनली लव अनाया खान, जस्ट लव, नथिंग एल्स। उसके माथे से अपना माथा टिकाए वो भारी बोझल आवाज़ में सरगोशी कर गया। ऐना के लाशोर में हलचल हुई। शायद दवाओं का असर ख़त्म हो रहा था या फिर उसके अल्फाज की ताकत थी जो उसे होश की दुनिया में वापस खींच रही थी। सलार जल्दी से पीछे हटा था। उसे जाना था, जानता था कि जाना आसान नहीं है, निहायत मुश्किल है, लेकिन यही बेहतर था। उसके ऊपर चादर ठीक करता, उसके एक एक नक्श को आंखों में महफूज करता, वो खामोशी से निकल कर गया था। नो मामा, कम बैक प्लीज़, आई नीड यू, डोंट गो प्लीज़। उसे मदहोशी में चीखता देखकर फ़िज़ा जो पास ही सोफे पर बैठी थी फ़ौरन उसकी तरफ भागी। उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा उसके आंसुओं से भरे चेहरे से लगाया जा सकता था। उसके हाथों को सहलाती उसे होश में लाने लगी। अगले ही लम्हे वो ज़ोरदार चीख से होश की दुनिया में लौटी। फ़िज़ा बेसाख्ता डर कर पीछे हुई। पसीने में शराबूर वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। वो टेंस थी। पहले भी उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था और अब फ़िज़ा को उसे टेंशन से दूर रखना था, लेकिन उसे लग रहा था ये नामुमकिनात में से एक है। ये वो मजबूत लड़की थी ही नहीं, बल्कि ये तो एक कमज़ोर सी लड़की लग रही थी। वो शख्स भी न जाने कहाँ चला गया था। जाते जाते वो फ़िज़ा को अजीबोगरीब वादे का पाबंद कर गया था कि वो ऐना को ना बताए कि उसे हॉस्पिटल लाने वाला कौन है। इस बात की फ़िज़ा को कोई ख़ास मंतक तो समझ न आई, लेकिन वो उसके वादे का पास रखने की हामी ज़रूर भर गई थी। और अब ऐना की हालत देखकर उसके हाथ पांव फूल रहे थे। इससे पहले वो डॉक्टर को बुलाने जाती, उसकी बात पर उसके कदम थम गए। फ़िज़ा आंटी, मामा को बुलाएं, मुझे उनसे सॉरी करना है। मैंने खुद नहीं की थी सेलिब्रेट, वो तो उन्होंने। आप उन्हें कहें कि प्लीज़ डोंट हेट मी, मैं उनकी नाफरमान बेटी नहीं हूँ। फ़िज़ा आंटी प्लीज़ उन्हें बताएं। वो रोते हुए हाज़ियानी सी कैफियत में बोल रही थी। उसकी बात की कुछ खास समझ तो नहीं आई थी, लेकिन इसकी काबिल रहम हालत देखकर फ़िज़ा का हाथ अपने दिल तक ज़रूर गया था। रिलैक्स ऐना, डोंट बी टेंस मेरी जान, जस्ट रिलैक्स। उसकी कमर से हिलाती वो बमुश्किल बोली, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाती अपने हाथ पर लगी ड्रिप्स उतारने लगी। फ़िज़ा बर वक्त उसका इरादा भांपती उसके दोनों हाथों को पकड़ गई। डोंट डू दिस, मामा को बुलाएं। वो अपनी पूरी हिम्मत जमा करती चीखी। फ़िज़ा ने बामुश्किल अपने आंसू रोके। ठीक है, बुलाती हूँ, तुम तब तक ये मेडिसिन खाओ। पानी का गिलास और गोली उसके आगे करते हुए बोली। पास पड़े टैबलेट के डिब्बे को हाथ में पकड़ती वो अगले ही लम्हे उसे ज़मीन पर फेंक चुकी थी। आप मुझे नींद की गोलियां क्यों दे रही हैं? आप क्यों नहीं समझ रही कि मामा ने कहा है कि उन्हें मेरे वजूद से नफ़रत है, मुझसे नफ़रत है। शी सेड शी हेट मी। बेबसी की इंतहा को छूती वो बालों को मुट्ठी में जकड़ती पीछे टेक लगा गई। रोने की वजह से उसका वजूद हलकोरे खा रहा था। फ़िज़ा की धड़कन थमी। नूर पर शदीद गुस्सा आया। उसका बस नहीं चल रहा था कि नूर का हशर बिगाड़ दे, जो उसे इस कदर ज़हनी तौर पर टॉर्चर करके स्विट्ज़रलैंड जा चुकी थी। बेहिसी की इंतहा थी। वो स्विट्ज़रलैंड जा चुकी है, एक माँ के लिए। फ़िज़ा को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। ऐना के आंसुओं का सिलसिला थमा। तो क्या वो नफ़रत की इंतहा कर गई थी? क्या उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि नूर उसे माफ़ी का मौका दिए बगैर जा चुकी थी? दिल में घुटन का एहसास हुआ। दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। एक हाथ से वो अपना सीना मसलती अपने अंदर के दर्द को कम करने की कोशिश में थी। लेकिन वो नाराज़ नहीं है तुमसे। उसे काम था, अर्जेंट कॉन्फ्रेंस थी। मैंने उसे बताया है, वो आ जाएगी, डोंट वरी। उसकी हालत देखकर फ़िज़ा को अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ तो सफाइयाँ पेश करने लगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वो तकिए पर सर गिराकर छत को घूरने लगी। फ़िज़ा की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भी उसने चुप का रोज़ा ना तोड़ा। बस छत को घूरती खामोश आंसू बहाती रही। जानती थी कि फ़िज़ा बहाने बना रही है। नूर ने ना आना था, ना आएगी। वो अपने फ्लैट में मौजूद था। सोफ़े पर नीम दराज वो अपनी कनपट्टियाँ सहला रहा था। घर नहीं गया था, क्योंकि वजदान और सिकंदर शाह की ज़रीक निगाहों से बचना आसान काम नहीं था। जहन के पर्दे पर बार बार वो बिखरा वजूद लहरा रहा था। वो वहाँ से आ तो गया था, लेकिन शायद अपने वजूद का अहम हिस्सा वहीं छोड़ आया था। उसकी ज़िंदगी इतनी दुखी हो सकती है, सलार शाह के लाशोर में भी नहीं था। उसे आज अंदाज़ा हुआ था कि डॉक्टर होने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर वो उसका इलाज ही नहीं कर पाया था, तो क्या फ़ायदा ऐसी डिग्री का, ऐसी काबिलियत का। लेकिन वो सबको कैसे समझाता कि उसका दिल उसे तकलीफ़ में देखकर डूबा जा रहा था। अगर उसका इलाज करता तो यकीनन दर्द के मारे दिल फट जाता। कई बार उसका दिल चाहा वो उसके पास चला जाए, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिर कड़े ज़ब्त के साथ वापस बैठ गया। फ़ोन की रिंगटोन से चौंका। आंखों और मुंह को साफ करके सर्द सांस खारिज की, गोया खुद को कंपोज करने की नाकाम कोशिश की थी। स्क्रीन पर अपने हॉस्पिटल का नंबर ब्लिंक होता देखकर फ़ौरन कॉल पिक की। व्हाट हैपेंड? उसकी आवाज़ में बेचैनी महसूस करती फ़िज़ा के परेशान चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ी।
اس کو ساری بات بتا کر وہ فون بند کر گئی۔ دوسری طرف سالار اذیت کے نئے دہانے پر آ کھڑا ہوا۔ یہ کیسی صورتحال تھی؟ اپنے لب کچلتا وہ سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ دماغ نفی کر رہا تھا تو دل کہہ رہا تھا کہ جاؤ، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ دل اور دماغ کی اس جنگ پر اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ دل کی بات سنتا وہ فون اور چابیاں اٹھاتا فوراً سے پہلے بھاگا۔ ہوٹل کے کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر گر گئی۔ سارا راستہ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے، لیکن کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ دکھتے سر کو ہاتھوں سے سہلاتی وہ اپنے بیگ میں پڑی نیند کی گولیاں ڈھونڈنے لگی۔ کئی گولیاں لے کر وہ وہیں پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ آنکھوں کے سامنے مختلف مناظر لہرانے لگے۔ ہر طرف اینا کی شرارتیں ہی شرارتیں تھیں۔ بھاری ہوتے سر اور نیند سے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ آخری منظر جو اس نے دیکھا تھا وہ اینا کا روتا چہرہ تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ آنکھیں نہ کھول سکی۔ دوائیاں اپنا اثر دکھا چکی تھیں۔ آڑی ترچھی بیڈ پر لیٹی وہ نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی تھی۔ اوہ، تم یہاں کیسے؟ کس کی دھلائی کی ہے؟ میں سمجھا پتہ نہیں کون سا مریض ہے جو ایمرجنسی میں ہے۔ اچھا بھلا سویا ہوا تھا، فون کر کے بلوا لیا ان نمونوں نے۔ ان کو کیا پتہ تم نے تو فلاحی ادارہ کھولا ہوا ہے، ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاتھ میں میڈیکل فائل پکڑے وہ اس کے بیڈ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار، بلیک ڈریس پینٹ کے اوپر بلیک شرٹ اور اوپر اوور آل پہنے وہ سادگی میں بھی مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ لہجہ نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ فضا کمرے میں نہیں تھی، وہ ہنوز چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے ایک نظر دے کر واپس رخ موڑ لیا۔ سالار کی مسکراہٹ تھمی۔ اسے بہلانا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف اینا کے ناک سے اس کے پرفیوم کی خوشبو ٹکرائی تو اس کے بے داغ پیشانی پر پرسوچ لکیریں ابھری۔ یہ خوشبو تو تھوڑی دیر پہلے بھی کمرے سے آ رہی تھی۔ دماغ میں اب بھی بے رب سے جملے گونج رہے تھے، یوں جیسے کوئی بہت قریب سے اپنی موجودگی اور اہمیت کا احساس دلا رہا ہو۔ اس سب پر تو اس نے اب غور کیا تھا۔ وہ پرسوچ سی دماغ میں تانے بانے ملا رہی تھی۔ اپنا منہ کھولنا۔ سالار کی بات پر وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سالار اس کے تاثرات دیکھتا مبہم سا مسکرایا، لیکن جلد سیریس ہو گیا۔ نہیں، وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم بول ہی نہیں رہی، کہیں زبان میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ تو نہیں آ گیا؟ وہ ضرورت سے زیادہ بول رہا تھا، لیکن کیوں؟ اینا محض سوچ سکی۔ وہ نروٹھے پن سے اسے گھور کر رہ گئی۔ خیر، تم نے میری کال کیوں نہیں پک کی تھی؟ اس کو ہنوز چپ دیکھ کر وہ سر سانس خارج کرتا دوبارہ پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر اینا کا دل رک سا گیا۔ کب؟ دھڑکتے دل سے سوال آیا، چہرے پر پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ سالار کا دل بھی ڈوب کر ابھرا۔ رات کیا تھا، وہ تمہیں کوئی چیز پسند تو آتی نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ تم سے پوچھ لوں کہ گفٹ کیسا لگا، ورنہ واپس لے لوں، کم از کم میرے پیسے تو ضائع نہ ہوں۔ اس کو بغور دیکھتا وہ تفصیلاً بولا۔ اینا کا اٹکا سانس بحال ہوا، دل پر سے بوجھ اتر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہنوز وہیں پر کھڑا دے کر بے رخی سے بولی، جاؤ۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیوں؟ سامنے والے کی نظریں ہنوز اس پر ٹکی تھی۔ فضا آنٹی، وہ چیخی۔ سالار نے فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، ورنہ اب تک یقیناً بہرا ہو چکا ہوتا۔ یہ ہاسپٹل ہے، التجائیہ انداز میں باور کروایا گیا۔ تم جاؤ یہاں سے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ وہ بے بسی سے بولی تو سالار کے چہرے پر درد کے تاثرات ابھرے۔ وہ واقعی نارمل نہیں تھی۔ یہ میرا ہاسپٹل ہے، میں کیوں جاؤں؟ تمہاری وجہ سے نیند خراب کر کے آنا پڑا۔ کافی دیر بعد اس کا جواب آیا۔ وہ جان بوجھ کر اس سے الجھ رہا تھا۔ اینا کو اس ڈھیٹ انسان پر شدید غصہ آیا، جس کا اندازہ سالار کو اس کے چہرے سے بخوبی ہو گیا تھا۔ وہ جتنا اس سے بھاگ رہی تھی وہ اتنا قریب آ رہا تھا۔ اب تو دل بھی باغی ہو رہا تھا۔ یہ شخص اسے اس کا دکھ بھلا رہا تھا۔ جو کام فضا نہیں کر پائی تھی وہ یہ شخص محض 10 منٹ میں کر گیا تھا۔ تو یہ تمہارے عملے کی کم عقلی ہے۔ تم نہ آتے تو میں مر نہ جاتی۔ بدقسمتی سے زندہ ہی ہوں۔ بڑی نوازش ہے آپ کی تشریف آوری کی۔ زندگی سے بیزاریت کی انتہا اس کے لفظوں اور لہجے دونوں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ اینا، اندر آتی فضا صدمے سے بولی۔ سالار تو بس ساکت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زندگی سے بھرپور اس لڑکی کو زندگی سے محبت ہی نہیں تھی۔ سالار کا دل چاہا کہ سامنے پڑی اس لڑکی کے سارے دکھ خود سمیٹ لے۔ وہ جسے اپنی زندگی سمجھ بیٹھا تھا، اسے اپنی ہی زندگی عزیز نہیں تھی۔ سالار کو یکدم گھٹن کا احساس ہوا۔ لمبے لمبے سانس لیتا وہ خود کو سنبھالنے لگا۔ اینا نخوت سے منہ موڑ کر آنکھیں موند گئی۔ دونوں کو کمرے سے جانے کا صاف اشارہ تھا۔ سالار فضا پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اس کی خاموشی توڑنے میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کا مقصد تھا اس کا دھیان بٹانا، جو وہ کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اگر سالار کچھ دیر اور رکتا تو وہ اپنا ضبط کھو بیٹھتی۔ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتی وہ یکدم آنکھیں کھول گئی۔
ہر طرف اداسی سی چھا گئی تھی، یوں جیسے ماحول ایک دم سوگوار سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہی حالت پر جھنجھلا گئی۔ اس شخص پر خواہ مخواہ غصہ آیا جو اپنا عادی بنا کر چلا جاتا تھا۔ وہ جتنا دور بھاگ رہی تھی وہ اس کے اتنا ہی قریب آ رہا تھا، اسے بے بس کر رہا تھا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ سوپ؟ 15 منٹ بعد اس کی گمبھیر آواز پر اسے لگا کہ ارد گرد کی ہر شے میں جان آ گئی۔ آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو سوپ کا باؤل لے کر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اینا کے دل کی دھڑکن تھمی، ارد گرد رونق سی چھا گئی۔ رکھ دو، نہ روٹھے پن سے ایک لفظی جواب آیا۔ رکھنا ہوتا تو ہاتھ میں پکڑ کر کھڑا نہ ہوتا، گویا جتایا گیا تھا۔ کھڑے رہو، لاپرواہ سا لہجہ، پلیز۔ آخری حربے کے طور پر التجا کی گئی تھی۔ جانتا تھا وہ نہیں مانے گی، پھر بھی اپنی سی کوشش تھی۔ اینا کے دل نے بیٹ مس کی۔ توقع کے برعکس وہ خاموشی سے اٹھنے لگی۔ جب وہ آگے بڑھ کر سہارا دینے لگا، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے منع کر گئی۔ میں خود پی لوں گی۔ اس کا چمچ والا ہاتھ ہٹا کر پیچھے کیا۔ اوکے، بٹ یہ لے لو مجھ سے۔ اس کی گھوری پر سلار چمچ واپس باؤل میں رکھتا اس کی طرف بڑھا گیا۔ میں چلتا ہوں، سوپ ختم کر کے فضا آنٹی میڈیسن دے دیں گی، وہ لے لینا، اس کے بعد ریسٹ کر لینا۔ گیٹ ویل سون ڈیئر فرینڈ۔ سوپ پیتا ہاتھ تھما۔ باقی الفاظ تو نہیں سنے تھے، سنا تھا تو صرف یہ کہ وہ جانے لگا ہے۔ وہ پھر سے جا رہا تھا۔ اینا اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن اس کو بغور دیکھتا وہ مردہ قدموں کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہر چیز سے ایک بار پھر دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ آنکھیں جھپک کر نمی چھپانے کی ناکام کوشش کرتی وہ باؤل واپس رکھ گئی۔ حیا، آئیں اماں بیٹھیں۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتی ان کے لیے جگہ بنانے لگی۔ تمہاری ہاؤس جاب ختم ہونے میں کتنے دن رہتے ہیں؟ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ 1.5 مہینہ۔ کیوں خیریت؟ تمہاری پھپھو کا فون آیا تھا۔ گویا فوراً مدعے پر آئیں۔ حیا کا سانس رکا، دل چاہا کہ ریان کے بارے میں سب بتا دے، لیکن پھر ان کا متوقع رد عمل سوچتی وہ اپنا ارادہ ملتوی کر گئی۔ وہ کیسے ان کو بتاتی کہ وہ پہلے ہی کسی کو پسند کرتی ہے، کسی سے محبت کرتی ہے؟ یہ الفاظ کہتے ہوئے کتنی شرمندگی ہوتی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ جاننے کے باوجود بھی دھڑکتے دل کے ساتھ سوال آیا۔ شاید معجزہ ہی ہو جائے۔ شادی کی تاریخ مانگ رہی تھی۔ حیا آنکھیں میچ گئی۔ داؤد اچھا لڑکا تھا، لیکن پھر بھی اب وہ کیسے اس سے شادی کر لیتی جب دل کسی اور کو دے چکی تھی؟ دل کی دہلیز پر تو کوئی اور بڑی شان سے براجمان تھا۔ مجھے نیند آئی ہے، کل جلدی جانا ہے، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے بمشکل اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ فریدہ بیگم جان دیدہ خاتون تھی، جان چکی تھی کہ معاملہ کوئی اور ہے، لیکن کھریدنا مناسب نہ سمجھا۔ شاید اس کی طرف سے پہل کا انتظار کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ شب بخیر۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی وہ کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے حیا دونوں ہاتھوں میں سر تھامے سخت ٹینشن میں آ گئی۔ جب اور کوئی راستہ نظر نہ آیا تو ریان کو کال ملا دی، جو کہ پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی، گویا وہ اسی کی کال کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ زہے نصیب، اس وقت ملکہ عالیہ نے خود کال کی ہے غلام کو۔ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا یہ دن۔ اس کے شوخ لہجے سے حیا کو اپنی ٹینشن کم ہوتی محسوس ہوئی۔ ایک بوجھ سا تھا جو دل سے اتر گیا۔ وہ کچھ کہنا تھا مجھے۔ سارا کانفیڈنس اس کے سامنے ہوا ہو جاتا تھا۔ اہم خیریت ہے ڈاکٹر حیا؟ آج آپ کافی رومانٹک موڈ میں لگ رہی ہیں۔ اس دن کی طرح آ سکتا ہوں میں؟ حیا کے گال دہک اٹھے، اپنی بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ آپ انکل آنٹی کو کب بھیج رہے ہیں ہمارے گھر؟ جلدی سے جملہ مکمل کر کے گہرا سانس لیا۔ بیبی، آج مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، شادی کے لیے اتنی بے چینی؟ اس کی بات کو اب بھی سیریس نہیں لیا گیا تھا۔ ریان مذاق نہیں ہے، آج پھپھو پھر آئی تھی، جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ سیریس لے۔ واٹ؟ وہ پاگل ہیں کیا؟ اپنے اس معمولی کلرک بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ لے کر آ جاتی ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے تم میں اور اس میں، پھر بھی ہر ہفتے ٹپک پڑتی ہیں۔ ساری شوخی پل بھر میں ختم ہوئی تھی۔ یہ تو بچپن سے طے تھا، اور ویسے بھی اچھا خاصا کما لیتا ہے، تو تم ایک کام کرو، جاؤ اسی سے شادی کر لو۔ حیا کے منہ سے اس کی حمایت سن کر اسے تو مانو آگ ہی لگ گئی تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب تھوڑی تھا۔ تو آپ بھیجیں اپنے ماما پاپا کو ہمارے گھر۔ میں تو تمہاری ہاؤس جاب کا ویٹ کر رہا تھا، بٹ ڈونٹ وری، ماما بابا جیسے ہی انگلینڈ سے آئیں گے سیدھا ادھر بھیجوں گا۔ اس کے وجیحہ چہرے پر پریشانی چھا چکی تھی۔ البتہ حیا اب مطمئن ہو چکی تھی، جانتی تھی کہ فون پر موجود شخص اس کے سب دکھوں اور پریشانیوں کا رخ اپنی طرف موڑ لے گا۔ اچھا اب مجھے سونا ہے، کل ملیں گے۔ ایسے کیسے ڈاکٹر حیا؟ میں خود سونے والا تھا، آپ کی کال پر جاگا۔ جب تک مجھے نیند نہیں آتی تم مجھ سے باتیں کرو گی، لیکن مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ اس کی معصومیت پر سلار گہرا مسکرایا۔ ایک طریقہ ہے۔ کیا؟
فوراً سوال آیا۔ سالار اس کی جلد بازی پر کہکا لگا گیا۔ وہ جھینپ گئی۔ گلابی آرس اس کی آواز پر ایک بار پھر دہک اٹھے، دل کی دھڑکنوں میں انتشار بھرپا ہوا۔ سے آئی لو یو ریان، آئی لو یو ریان۔ بے دہانی میں وہ اس کے الفاظ دہرا گئی، لیکن جب اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تو فوراً ہڑبڑاتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ دھک دھک کرتے دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے لیٹ گئی۔ گال ہنوز دہک رہے تھے۔ دوسری طرف ریان کئی لمحے اس کے سحر میں کھویا رہا، یہ بھی نہ پتہ چلا کہ فون کب بند ہوا۔ اسے ہاسپٹل سے گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اب وہ شوخ اور چنچل سی اینا نہیں رہی تھی، بلکہ کافی چڑچڑی ہو چکی تھی۔ وجی اور منو تقریباً ہر دوسرے دن آتے اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے رہتے، لیکن نہ تو وہ ان کے ساتھ بحث کرتی، نہ ہی وجی کو تنگ کرتی۔ بالکل نارمل انداز میں ان سے باتیں کرتی۔ وہ دونوں یہ تو نہیں جانتے تھے کہ ہوا کیا ہے، لیکن اس کی حالت پر حیران ضرور ہوتے۔ البتہ دونوں میں سے کسی نے بھی کچھ پوچھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی، مبادا وہ بپھر ہی نہ جائے۔ مناہل اور وجدان اب پھول لانا نہ بھولتے تھے، کیونکہ پچھلی بار والا واقعہ بھولے نہیں تھے، اور یہی وہ وقت ہوتا تھا جب اینا پھولوں کو دیکھ کر گہرا مسکراتی۔ اس 1 ہفتے میں سالار کی فضا سے خاصی جان پہچان ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر روز ان کے گھر پر موجود ہوتا۔ بہانہ تو فضا کا ہوتا، لیکن اصل وجہ تو صرف فضا اور وہی جانتے تھے۔ یہ بھی فضا کا پلان تھا تاکہ اینا کا دل بہل جائے، لیکن اس نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک وہ گھر میں ہوگا وہ کمرے سے باہر قدم نہیں نکالے گی۔ لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے نیچے بیٹھا تھا اور اوپر اینا کا جل جل کر برا حال تھا۔ اسے آج ہاسپٹل جانا تھا چیک اپ کے لیے، اور وہ تھا جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب مزید آدھا گھنٹہ گزرا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ غصے سے بپھری وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ جب درد کی ایک شدید لہر اٹھی تو خواہ مخواہ اسے کوسنے لگی۔ نیچے اس کو مزے سے ٹی وی پر بیٹھا دیکھ کر اس کو تو مانو پتنگے لگ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بدتمیزی کا عنصر صاف نمایاں تھا، لیکن سالار برداشت کر گیا۔ تمہارا انتظار۔ اس کو ایک نظر دیکھتا وہ جواب دے کر واپس ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی گمبھیر آواز پر ایک پل کے لیے اینا کا تنفس بگڑا۔ تمہیں اپنے گھر میں چین کیوں نہیں آتا؟ ہر روز منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ سالار کے اعصاب تنے۔ اینا ایک پل کے لیے سہمی تھی، لیکن پھر یہ سوچتی کہ وہ اپنے گھر میں کھڑی ہے، دوبارہ جی کڑا کر کے اس کی عزت افزائی کرنے لگی۔ سالار ایک جھٹکے سے اٹھتا اس کے سر پر پہنچا۔ اس کے قریب کھڑا اس کو ہونہار نظروں سے گھورنے لگا۔ اینا کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلنے لگے۔ اس کی سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ وہ پیچھے مڑنے لگی جب وہ اس کا ارادہ بھانپتا مزید قریب ہوا۔ فاصلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ آگے کو جھکا تو اینا اپنی آنکھیں میچ گئی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا اپنا منہ اس کے کان کے پاس لے گیا۔ پلیز تھوڑا تمیز سے بات کر لیا کرو۔ آہستہ سے سرگوشی نما انداز میں بول کر پیچھے ہٹا تو اینا جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی۔ دانت کچکچا کر اس سے پہلے وہ اس کا منہ نوچتی، فضا کی امد پر اس کو خونہار نظروں سے گھور کر رہ گئی۔ اینا، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اور آج تمہارا اپائنٹمنٹ بھی ہے، اب کیا کریں؟ اپنی آواز میں دنیا جہان کی معصومیت اور درد سموئے فضا بولی، تو سالار کو مسکراہٹ ضبط کرنا نہایت مشکل کام لگا۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جانے کی، بس گھر میں ہی بینڈیج ریموو کر لیں گے۔ ایسے کیسے ضرورت نہیں ہے؟ ہاسپٹل تو جانا ہی پڑے گا۔ فضا آنٹی، آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، پھر کبھی چلے جائیں گے۔ ارے سالار ہے نا، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ ویسے بھی اس نے مجھے بتایا ہے کہ دونوں کافی اچھے دوست ہو۔ لفظ دوست پر اینا اسے کچا چبھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سالار سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فضا آنٹی، مجھے کسی کا احسان لینا اچھا نہیں لگتا، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ لفظ کسی پر خاص طور پر زور دیا گیا، یعنی سالار کی دوستی والی خوش فہمی پر پانی پھیرا گیا تھا۔ چلو میں ہی چلتی ہوں، ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانا، اور سالار کے ساتھ تم جانا نہیں چاہتی؟ فضا اپنے سر پر جان بوجھ کر ہاتھ رکھتے ہوئے بال اس کے کوٹ میں ڈال گئی۔ جانتی تھی کہ اسے تو اب وہ مر کر بھی نہ لے کر جائے، لہٰذا سالار کے ساتھ جانے کی حامی بھر لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ سالار کے ساتھ جانے کی حامی بھر گئی، لیکن اسے ضج کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ پہلے تیار ہونے میں اتنی دیر لگائی، پھر جان بوجھ کر اپنا ہینڈ بیگ بھی اسے پکڑایا، جسے وہ تو خوشی خوشی پکڑ گیا۔ البتہ اینا اپنی ہر کوشش ناکام ہوتا دیکھ کر جل بھن گئی تھی۔ مجھے تمہارے ہاسپٹل نہیں جانا، کسی اور ہاسپٹل چلو۔ وہ ہر طرح سے اس کو ذلیل کر چکی تھی، لیکن وہ شخص اس کی ہر بات بنا کسی چوں چرا کے مان رہا تھا۔ اب وہ اپنی ہی حالت پر جھنجھلا گئی تھی۔ اوکے، وہ بنا چوں چرا کیے بولا تو اینا کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ اپنی خواہش کا گلا گھونٹتی وہ باہر دیکھنے لگی۔ یہ تھی جستجوئے عشق کی 7واں ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں،
اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔